سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر النوری کا بیان رہے گا، جس میں ہم عالموں کو ایک بڑی نصیحت دیتے ہوئے حضرت نے فرمایا ہے حدیث کے حوالے سے، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ اور ہم سب کو یہ بات جاننی بھی ضروری ہے کہ عالموں کو کس طریقے سے رہنا چاہیے اور ہمیں کس طریقے سے رہنی چاہیے۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ میں ایک سوال سب سے پہلے ان طلباء سے پوچھوں گا جو درس نظامی کے طلباء ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ سارے طلباء میرے اس سوال کا جواب دیں۔ درس نظامی کے طلباء سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہاں کیا بننے کے لیے آئے ہیں؟ جواب دیں آپ لوگ۔ جی، عالم۔ ماشاءاللہ، مجھے یقین تھا کہ یہی جواب آپ کا ہوگا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ عالم کی ڈگری اور عالم کا مقام کیا ہوتا ہے؟ آپ جو کچھ بننے کے لیے آئے ہیں اس کے حوالے سے کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کتنے بڑے منصب اور کتنے بڑے مقام کو حاصل کرنے کی فکر میں، تلاش میں اس ادارے کا آپ نے رخ کیا ہے؟ عالم کا مقام صرف جلسوں کے اندر بیان کرنے سے مقام نہیں بن جاتا، یا لوگوں کے سامنے ہم اگر یہ کہہ دیں کہ ہمارا یہ مقام ہے اس لیے کہ ہم سند یافتہ عالم ہیں، تو اس سے بھی کوئی عالم نہیں ہو جاتا۔ عالم کی جامع تعریف اللہ عز و جل نے فرمائی، اور وہ یہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جب تک آپ کی زندگی کے اندر خشیت ربانی نہیں ہوگی، ہزارہ ڈگری لے لیں، ہزارہ درس نظامی کی کتابیں آپ مکمل کر لیں، نصاب مکمل کر لیں، لیکن آپ کی زندگی کبھی بھی بافیض نہیں ہو۔ آپ یاد رکھیں، ایک عالم کے حوالے سے عمومی طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آپ نے کبھی سوچا کہ جس نبی کے وارث ہونے کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں، اس نبی کی زندگی کیسی تھی؟ اس نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ اس نبی کا طرز حیات کیسا تھا؟ اس نبی کا انداز زندگی کیسا تھا؟ اس نبی کا خورد و نوش کیسا تھا؟ اس نبی کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کی بندگی کا جذبہ کتنا تھا؟ صرف آپ اتنا سوچیں۔ ایک سب سے بڑا پرابلم آج کے دور میں جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر طلباء یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی رول ماڈل نہیں۔ میں کہتا ہوں قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب اس سے بڑا اور کون ہمارے لیے رول ماڈل ہو سکتا ہے؟ اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں، آج بھی دنیا کے مختلف ملکوں کے دورے کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر صحیح معنوں میں کوئی باعمل نائب رسول ہو اور با اخلاق نائب رسول ہو تو دنیا آج بھی اس کو اپنے سر پر بٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اب آئیے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں، آج کے دور کے اندر سچویشن کیا ہو گئی؟ سب سے بڑا فتنہ مادیت کا ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تربیت فرمائی، انہیں نائب رسول بنایا، تو آپ جانتے ہیں سب سے پہلے ان کے دل سے کیا چیز نکالی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال۔
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مال کی محبت ان کے دل سے نکالی، اس لیے کہ قرآن نے ایک اور مقام پر فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور موجودہ دور کے اندر یوٹیوب پر اور بہت سارے مقامات پر جو بعض، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ علماء ناعاقبت اندیش ہیں، لاشعوری طور پر ان سے بعض غلطیاں ہو جاتی ہیں، جن غلطیوں کی بنیاد پر سنیت، عالم، یہ ساری چیزیں بدنام ہوتی جا رہی ہیں۔ بہت اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ آج جس طریقے سے بعض لوگوں کی حرکات کی بنیاد پر علماء سے لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہو رہی ہے، اور بعض کچھ حرکتوں کی بنیاد پر دین سے لوگوں کے اندر دوری پیدا ہو رہی ہے، ان ساری حرکات کو اگر آپ دیکھیں گے اور محسوس کریں گے تو بہت دور تک یہ دولت کا آپ کو جو ہے نا معاملہ نظر آئے گا، اس لیے کہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ میں آج بہت اہم نقطہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا، اگر زندگی بھر اسے آپ نے اپنے دل کے اندر محفوظ کر لی اس بات کو اور اس پر عمل پیرا رہے تو نہ کبھی آپ کو دولت کی کمی رہے گی اور نہ کبھی انشاءاللہ عزت کی کمی رہے گی۔ ذہن میں رکھیں، آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے بہت ساری جگہوں پر آپ دولت کی بنیاد پر دیکھیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح سے موت کا آنا یقینی ہے ایسے ہی تمہارے حصے کا رزق تم پر، تمہارے تک پہنچنا بھی یقینی ہی ہے، وہ تم کو مل کر کے ہی رہے گا۔ اب پھر تم کسی اور طریقے سے مانگو، حلال حرام کے طریقے سے مانگو، تمہارے حصے کا جتنا رزق ہے وہ تمہیں مل کر کے رہے گا، اس سے پہلے تمہیں موت واقع نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں ایک چیز یہ ذہن کے اندر رکھنی ہے، اس کی لالچ، اس کی محبت اور اس کے سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ایک ہی چیز کا خیال کرنا ہے کہ مولا کسب تیرے محبوب کی سنت ہے، ہم کریں گے، لیکن تو ہمیں اپنے فضل سے حلال روزی عطا فرما۔ کسب بھی سنت ہے اور اللہ سے فضل کا طلب کرنا یہ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آج آپ دیکھیں بینک میں اتنے ڈال دیجئے، یہ کیجئے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں، آپ اس سے ناواقف نہیں ہیں۔ اب پھر ان کی ہائی لیول کی زندگی دیکھ کر طلباء کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہم کو بھی ایسا ہے، یہ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزوں کو ذہن سے نکال دو، یہ سب فنا ہونے والی دنیا کی چیزوں کی محبت ہے۔ جہاں ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں جگہ دی، مقصد فوت ہو جائے گا۔ آپ دنیا کے پیچھے بھاگنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی۔ علم دین حاصل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے اس طریقے کی زندگی بنائے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بس سب سے زیادہ علماء کو جو چیز نقصان پہنچاتی ہے وہ ہے لالچ، وہ ہے حرص۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت مال و زر سے نوازا، اتنا مال و زر عطا فرمایا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جب وصال ہوا تو سونے کی اینٹیں توڑ توڑ کر وراثت کے اندر تقسیم کی جا رہی تھی، اتنا مال آپ کے پاس تھا۔ لیکن جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تب بھی ایک ہی دعا، صفا مروہ کی سعی کر رہے تھے ایک ہی دعا، عرفات کے میدان میں ایک ہی دعا، مزدلفہ میں ایک ہی دعا۔ کسی نے پوچھا جو صاحب سفر تھا، رفیق سفر تھا، اس نے کہا حضور آپ یہ ایک ہی دعا کر رہے ہیں، کوئی دوسری دعا کیوں نہیں کر رہے؟ اور جانتے ہیں وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا تھی اللہم قنی الشح، اے اللہ مجھے لالچ سے بچا لے۔
پوچھنے والے نے جب پوچھا کہ آپ یہی ایک دعا کیوں کرتے ہیں، تو کہتے میری نظر سے قرآن کی ایک آیت گزری، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لالچ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس بات کو ذہن کے اندر بٹھا لو، اس وقت دنیا تلاش کر رہی ہے ایسے علماء کو جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد ان کا مردہ دل زندہ ہو جائے، ان کے دل میں آخرت کا جذبہ پیدا ہو، ان کے دل کے اندر نیکی کرنے کا شوق پیدا ہو، ان کے دل کے اندر گناہوں سے نفرت پیدا ہو، ان کے دل کے اندر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو۔ لیکن شومی قسمت کہ ایسی صحبتیں کم نصیب ہوتی ہیں، جتنی ہونی چاہیے ویسی نصیب نہیں ہو پاتی، اور اس میں طلباء کا بھی قصور ہے، شوق کا بھی قصور ہے، جذبے کا بھی قصور ہے۔ ظاہر سی بات ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اچھوں کی صحبت حاصل کرنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ تلاش کرنے پر بھی جلدی سے کوئی اچھے مل نہیں پاتے کہ ان کی صحبت میں بیٹھا جائے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے ایک ہی نسخہ بتایا، اسے اختیار کر لو تمہیں اچھوں کی صحبت نصیب ہو جائے گی۔ وہ نسخہ کیا ہے جانتے ہیں؟ فرماتے ہیں تم متقی بن جاؤ، تمہیں اچھوں کی صحبت نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اگر آپ کے اندر تقویٰ کی دولت ہوگی تو آپ ہر جگہ نہیں بیٹھیں گے، اور جب آپ تلاش کریں گے اچھوں کو تو اللہ تعالیٰ اچھے ملا بھی دے گا آپ کو۔ تقویٰ بہت بڑی دولت ہے، اور یہ آپ جو اپنے اوقات یہاں پر گزار رہے ہیں حصول علم کے اندر، تو اس دور کے اندر، اس پیریڈ کے اندر آپ کو اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ ابھی سے جو آپ کی عادتیں ہوں گی، جو فکر ہوگی، جو مزاج ہوگا، جو طبیعت ہوگی، اسی کے مطابق آپ کا گروتھ ہوگا، اسی کے مطابق آپ پروان چڑھیں گے، اسی کے مطابق آپ کی اٹھان ہوگی۔ ابھی سے آپ کی سوچ دنیا داری کی رہے گی اور خدمت دین کی نہیں رہے گی، تو آپ نکلنے کے بعد سب سے پہلی فکر یہ کریں گے جلدی سے ارب پتی کیسے بن جاؤں، کروڑ پتی کیسے بن جاؤں، کاروں کی لائن کیسے کھڑی ہو، بس یہی ساری چیزیں ہوں گی۔ لیکن ابھی سے اگر آپ کی نیت آپ نے درست کر لی، یہاں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے تو عرض کرتا ہوں، ہم لوگ اپنی تقریروں کے اندر کہتے ہیں کہ عمل میں اخلاص پیدا کرو۔ ریاکاری اللہ عز و جل قبول نہیں فرماتا۔ میاں عمل میں اخلاص تو اپنی جگہ پر ہے، علم میں بھی اخلاص کی ضرورت ہے، صرف عمل میں اخلاص کی ضرورت نہیں ہے، علم میں بھی اخلاص۔ اور علم میں کیا اخلاص؟ تو امام غزالی علیہ الرحمہ سے پوچھیں، وہ فرماتے ہیں علم میں اخلاص یہ ہے رضائے الہی اور خوشنودی الہی اور معرفت الہی، یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، اس نیت سے ہم علم حاصل کریں۔ اگر ہمارا علم حاصل کرنے کا مقصد زیادہ سے زیادہ نذرانے کا حصول ہو، زیادہ سے زیادہ آسائش کی چیزوں کا حصول ہو، زیادہ سے زیادہ لیوش لائف کی گزارنے کا جذبہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی دنیا نہیں، یہ علم تو بالکل گھٹیا قسم کی سوچ ہو گئی، یہ بالکل گھٹیا قسم کی۔ اور خاص طور پر جس چیز کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جس راستے کے آپ مسافر ہیں اس میں دو چیزوں کو پیش نظر رکھیں کہ منشأ الہی کیا ہے اور منشأ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ بس کہ اللہ عز و جل ہم سے کیا چاہتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں، بس یہ دو چیزوں کو آپ پیش نظر رکھ کر اپنا تعلیمی سفر جاری رکھیں۔ انشاءاللہ العظیم آپ اس طریقے سے بن کر کے نکلیں گے کہ آپ کو عوام کی تلاش نہیں ہوگی، آپ کہیں بھی ہوں گے عوام اپنی تشنگی بجھانے کے لیے آپ کے پاس آ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ بہت بڑے ہیں، بہت عظیم ہیں، اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرمایا تبھی آپ یہاں پر ہیں۔ اگر اللہ آپ سے بھلائی کا فیصلہ نہ فرماتا تو آج کرکٹ کے میدان میں ہوتے، نہ جانے کہاں گھوم رہے ہوتے۔ بظاہر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر آپ ہیں، آپ کی زندگی لہو و لعب کی نہیں ہے،
آزادی نہیں ہے، آپ پر پابندیاں ہیں، ایسے اٹھنا، ایسے کھانا، ایسا پینا، یہ ساری چیزیں، تو میں آپ کو بتاؤں یہ بھی قدرت کا آپ پر کرم ہے کہ آپ کو سنوارنا چاہتا ہے، آپ کی آخرت بنانا چاہتا ہے، آپ کو دنیا کے لیے مفید بنانا چاہتا ہے۔ امام غزالی پڑھنے کے لیے گئے تھے تو ان کی والدہ نے پلنے کے لیے مدرسے میں بھیجا تھا، پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، وہ پلنے کے لیے گئے تھے۔ وہ پلتے پلتے ایسا پڑھے کہ آج بھی ان کی لکھی ہوئی کتابیں لوگوں کے ویران دل کو منور کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو اس بات کو بیٹے خاص طور پر ذہن میں رکھیں۔ ابھی بس 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ ابھی جیسا آپ کا مزاج ہوگا، جیسی آپ کی سوچ ہوگی، اسی طریقے سے آپ کی اٹھان ہوگی۔ ابھی گھٹیا سوچ ہوگی، اٹھان بھی گھٹیا ہوگی۔ ابھی اچھی سوچ ہوگی۔ آپ کی توجہ اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ خاص طور پر آدمی مکہ مکرمہ میں جائے تو وہاں جا کر بھی جب نماز پڑھتا ہے تو کعبہ سامنے ہوتا ہے تو چہرہ اس کا کعبے کی طرف ہوتا ہے، لیکن ہندوستان آئے تو کعبہ نظر نہیں آتا، لیکن چہرہ کس طرف کرتا ہے؟ بولیے، جواب دیجئے۔ کعبے کی طرف کرتا ہے نا۔ کعبے نے ہم کو مزاج دیا۔ حصول علم کے مسافروں کو چاہیے رضائے الہی اپنا مرکز بنا لے، کہیں بھی دنیا میں رہے، بس جس طریقے سے کعبے سے چہرہ نہیں پھرتا، اللہ کی رضا سے بھی اس کا چہرہ نہیں پھرنا چاہیے۔ یہ ہے سب سے بنیادی تصور۔ اگر یہ تصور آپ نے اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیا تو پھر تکلیفیں بھی آپ کو راحت نظر آئیں گی۔ دیکھیے، میں جانتا ہوں آپ کا بچپنا ہے، تھوڑی سی شرح، لیکن مت کیجیے۔ آپ اپنے آپ کو بہتر بنائیے۔ ابھی سے اگر آپ کے مزاج میں یہ چیز رہے گی نا تو آپ کے اندر ڈسپلین کریٹ ہوگا، ڈسپلین ڈیولپ ہوگا، اور آپ کی ذات لوگوں کے لیے بڑی مفید ہوگی۔ آپ جانتے ہیں جس راستے کے آپ مسافر ہیں، اس راستے میں کٹھنائیاں اور تکلیفیں صحابہ نے کتنی اٹھائیں۔ جو سب سے بڑے راوی ہیں، جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، وہ اتنے بڑے راوی حدیث کیسے بنے؟ تو آپ جب ان کی زندگی پڑھیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، پہننے کے لیے مکمل لباس نہیں تھا، رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، 2 ہی مقصد تھے، حضور کو دیکھنا اور حضور سے سننا، بس۔ آج صدیاں گزر گئیں، ان کا نام زندہ ہے، صدیاں گزر گئیں، ان کا نام زندہ ہے، اور ان کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہم تک پہنچے ہیں۔ اب پہلی درسگاہ کو یاد کیجئے، درسگاہ صفہ کو۔ آج بھی مدینہ منورہ جب ہم جاتے ہیں، اور پہلے تو وہ صفہ چبوترے پر ہم بیٹھتے تھے، افطار کرتے تھے، اب تو سب بند کر دیا ہے، لیکن ہم نے غور کیا تو ہم کو ایک صاحب دل نے بتایا کہ آپ دیکھیے پوری مسجد نبوی شریف کی پینٹنگ کے اندر اور صفہ کے اوپر کی پینٹنگ کے اندر فرق ہے۔ میں نے کہا کیا فرق ہے؟ کہا دیکھیے یہاں کھجور کے گچھوں کی پینٹنگ کی گئی ہے۔ تو میں نے دیکھا تو واقعی میرے ذہن میں بات آئی کہ یہاں پر جن کے کھجوروں کے باغ تھے، اس مدرسے میں صفہ چبوترے پر بیٹھنے والے صحابہ کے لیے وہ لوگ کھجوریں لٹکا دیتے، اور جو حضور سے علم حاصل کرتے وہ کھجوریں توڑ توڑ کر 2-2 3-3 کھجوریں کھا کر حضور سے علم حاصل کیا کرتے۔ اب ذرا سوچو، کوئی معمولی دولت ہے یار، تھوڑی سی دنیا کی دولت کمانی ہو تو اس کے لیے آدمی صبح سے لے کے رات تک نکلتا ہے، محنت کرتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے، رسول کی میراث اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ آپ شروع سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے عادی بنائیے، تکلیف اٹھانے کے عادی بنائیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، ہر قسم کی راحت آپ کو نصیب ہو، اور آپ آسانی سے علم حاصل کریں۔ اور ہمارا مقصد سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ پڑھ لکھ کر کے جو بھٹکی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ان کی رہنمائی کریں، انہیں خدا سے قریب کریں۔ 3 مقصد اس وقت بہت زیادہ ضروری ہیں، پوری دنیا کے علماء کے لیے، اور پوری دنیا کے داعیان دین کے لیے، اور پوری دنیا کے طلباء کو ابھی سے مزاج بنانے کے لیے۔
پہلی چیز خدا اور اس کے رسول سے قریب کرنے کا جذبہ. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں. اتنے شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور اگر دنیاوی تعلیم یافتہ لڑکوں کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ مذاق میں ان شکوک کا اظہار کرتے ہیں اور کفریہ کلمات کہہ کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایمان ابھی تک گیا نہیں ہے، وہ مسلمان ہیں. تو پہلی کوشش آپ کے ذہن میں یہ رہے، خود سے قریب نہیں، خدا سے قریب. اس کو ذہن میں رکھیے گا. جس دن آپ کا مزاج بنا خود سے قریب کرنے کا، گئے آپ، پھر فنش. اس لیے کہ ہم میں کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اسے اپنے قریب کر کے جنت کے قریب کر دیں گے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے پوری زندگی حضور سے قریب کرنے کی کوشش کی. اور جانتے ہیں کیوں؟ فکر امام احمد رضا کیا تھی؟ یاد رکھیں، اللہ نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی وہ یوں ہی دے دی، لیکن دین یوں ہی نہیں دیا. دین نبی کے واسطے سے دیا. دین ڈائریکٹ نہیں دیا. قرآن دیا، نبی کے واسطے سے دیا. زمین دے دیا، آسمان دے دیا، چاند دے دیا، سورج دے دیا، سب کچھ دے دیا. لیکن جب دین دینا ہوا تو نبی کے واسطے سے عطا فرمایا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس طرح سے دین نبی کے واسطے سے ملا ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی آنا ہے ہی نہیں، تو اب یہ دین ملے گا علماء کے واسطے سے. اب علماء کے واسطے سے بھی اگر دین نہیں ملا تو یہ عوام دین لینے جائے گی کہاں؟ کہاں جائے گی دین لینے کے لیے؟ کہاں جائے گی؟ آپ مجھے بتائیے. تو ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگی تو ضرور ویڈیو کو لائک کرو، اور ہمارے چینل پہ اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرو، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے. ناظرین، آپ سے درخواست اپیل ہے کہ آپ اگر اسلامک چینل کو سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا. تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.